الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت میڈم قسیم ناصر نشست میں ہیں. محترم ذرا بتائیں نا جی کہ آپ نے آج بڑا خوبصورت شعر جو ہے جی اپنے ساتھی حسن ناصر صاحب کا پڑھا ہے جی. پھر آپ کی نظر کروں. ہاں جی پھر جی. کشور دل کربلا والوں نے سکھلایا ہے ایک زرعی اصول، کشور دل جیت لیتے ہیں لڑائی ہار جاتے ہیں. تو میڈم آپ بتائیں نا کہ ان کے ساتھ آپ کا جو وقت گزرا وہ میرا تو اتنا شاندار، مجھے تو انہوں نے شہزادیوں اور رانیوں کی طرح رکھا، اور آج تک جتنے شاعر ہمارے، جتنے ادیب شاعر جو بھی آپ کو سینئر موسٹ جو ہمارے دعا کے اور ہمارے سب میرے گھر، مجھے بہت اعزاز ہے کہ میرے گھر میں آئے احمد ندیم قاسمی صاحب ہر وقت، اور میں ان کی بڑی لاڈلی تھی قاسمی صاحب کی. وہ میرے گھر میں 9 گلدستے میں ہر فنکشن پہ آتے تھے، اور میں خط بھی انہیں لکھا کرتی تھی. تو کئی مرتبہ ایسا ہونا ہے کہ ناصر آپ ایسے کرو نا ذرا صحیح سا، اور نا تحریر میری تو لفاظی شاید اتنی اچھی اردو نہیں ہے، تو آپ ٹھیک کرتے نا ذرا. میں نے کہا نہیں، وہ آپ کی لکھائی کو اور تحریر کو پہچانتے ہیں اور بہت محبت کرتے تھے. بہت محبت. تو ان کا شمار جدت پسندوں میں ہوتا تھا یا کن میں؟ جدت پسندوں میں. تو انہوں نے آزاد نظم کے بہترین شاعر تھے. آزاد نظم کے آزاد نظم کے. کوئی بھی شکل ہو مجبوریاں اچھی نہیں ہوتی، گھروں سے دور رہ کر دوریاں اچھی نہیں ہوتی. تو بہت ساری یہ پوری نظم ہے، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں ذرا آپ کو. تو میڈم آج کل آپ خود کیا خدمات انجام دے رہی ہیں؟ میں آج کل جی اپنے ایک عدد میرا پوتا ہے، ایک پوتی ہے، اور میں بس انہی کے ساتھ اپنی زندگی کے جو آخری دن ہے وہ گزار رہی ہوں. آپ نے خود بھی تعلیمی جو ہے نا وہ سلسلہ رکھا ہوا تھا نا؟ ہاں سب کچھ تھا، لیکن اب نہیں ہے. اب وہ بیٹا ہے میرا حسن اصغر، اس کا نام ہے، نک نیم جگنو کے نام سے تمام ادیب شاعر دوست احباب سب جانتے ہیں. اور لیکن لکھنے کا عمل انہوں نے بھی جاری رکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ اس فیلڈ سے ہی نہیں ہے. سبتے لصبا کی میں بہن ہوں. اچھا بہن ہے سبتے. تو احمد ندیم قاسمی سے کیا رشتہ ہے ان سے؟ بس ادیب اور ادب کا رشتہ. احترام آدمیت آدمی اپنے شریک سفر کے علاوہ آپ کس نے آپ کو متاثر زیادہ کیا؟ مجھے میرے گھر کا ماحول تھا سر. میرے والد صاحب کا نام تھا سید زین العابدین شاہ، تو وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 5 سال قید رہے جرمنی میں. اچھا. تو وہاں انہوں نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے اوپر تشریح کی. اور ادب علم سے ہمارا چونکہ گھر کا ایک ماحول تھا. ظفر ابن متین صاحب سبت علی صبا کی وجہ سے چونکہ میرے بڑے بھائی تھے، اور میں تو میرا بچپن لڑکیوں میں اور عورتوں کے ساتھ نہیں گزرا. میرا تمام یہ شاعر ادیبوں سے گھر میں چونکہ محفلیں رہتی تھی، والدہ ہر وقت چائے بناتی رہتی تھی، میں تو چائے پیتی نہیں تھی، لیکن والدہ مرحومہ بہت خدمت کرتی تھی، اور یہی کام مجھے بھی ملا. میں نے بھی ساری عمر خدمتیں کی ہیں آج بھی. اور میرے پسندیدہ جو وہ ہیں افتخار عارف، پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی. اسی لیے تو دعا میں اثر بھی رہتا ہے. تو سب ہے. تو نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں؟ آج کل نوجوان جو ہے نا وہ تھوڑا سا جذباتی ہو گئے ہیں نا. جو نوجوان وہی تو میں نے آپ کو شعر سنایا ہے، اس سے بہترین بات کوئی نہیں ہے کہ کربلا والوں نے سکھلایا ہے ایک ذریعے کشور دل جیت لیتے ہیں لڑائی ہار کر، جو کہ ہم نہیں ہار مانتے. میڈم کی قانونی فطرت بھی ہے کہ جلدی عمل شروع ہو رہا گیا ہے، تو اس کے کیا توڑ ہوگا جوانوں کے پاس، انسانوں کے پاس؟ کیا کریں اس ملک میں بتائیے نا. مشیت تو کوئی چیز ایسی ہے جو جوانوں کے حق میں، ان کی اعلیٰ تعلیمیں تھی تو بیچارے باہر چلے گئے، تو وہ ذاتی طور پر بہت دکھی ہے. ہم لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے. آگے دیکھیں تو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ڈگریاں لے کے وہ چلے گئے ہیں باہر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ان کو ہم کیا تسلی دیں، کس بات کی تسلی دیں؟ تو یہی نہیں سمجھ. یہ نوجوان جو اپنے آج کل جو ہے وہ شاعری سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب ریسرچ کرنی چاہیے، انہیں ایسی عظیم محفلوں میں آنا چاہیے، انہیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں پر دیکھیں
ہر فرد جو ہے وہ قابل احترام ہے اور علم اور شاعری اور ادب سے واقفیت رکھتے ہیں اور بہت ادب لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو دیکھیں ان سے سیکھیں, جب آپ محفلوں میں آئیں گے تو سیکھیں گے نا, سیکھیں گے. محفل میں آنا ان کا ضروری ہو چکا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تعلیم اچھی کے لیے, تربیت اچھی کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر اس سے تربیت کا فقدان ساتھ ہی چلتا رہے گا. ہمارے کبھی بہت ٹیکسٹ لے کے ہیں جو علم بہت زیادہ ابھی میرے ساتھ بھی بیٹھے تھے. میں نے میڈم ایران عراق شام کا سفر کیا ہے اور میں نے سفر عشق کے نام سے کتاب لکھی ہے, انشاءاللہ آپ کو پہنچاؤں گا. پچھلی دفعہ میرے بھی یہاں تقریب پذیرائی ہوئی ہے, 3-4 اس کی تقریب رونمائی ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ آپ رفاقت علی اوان میرا نام ہے, انشاءاللہ آپ کو پہنچائیں گے. شکریہ.